الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کچھ دنوں سے یہ سوال بہت آ رہا تھا کہ مقروض ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے قرض کی ادائیگی آسان کر دے۔ یہ ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور بہت کمال کا عمل ہے۔ کوئی عام کسی بندے کا، کسی عام شخص کا کہنا نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق، سچ اور بالکل ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا یہ عمل۔ کسی صحابی نے شکایت کی قرض کے حوالہ سے، حضور نے ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ پڑھے گا اس کے اوپر کتنا بھی قرض ہو، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کے اتارنے کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ دعا دیکھ سکتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر کسی بندے پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اتارنے کے اسباب پیدا کر دیں گے اگر یہ دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ معنی مطلب کیا ہے؟ اللہ حلال سے ہمیں رزق عطا فرما، حرام سے دور کر دے اور ہمارے لیے بہتر رستہ بنا دے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے رزق مانگتا ہے، اللہ سے سبب مانگتا ہے، یہ قرض سے نکلنے کا رستہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک اور حدیث ہے کہ جو بندہ، تین قسم کے بندے ہیں جن کی اللہ فرماتے میں خود مدد کرتا ہوں۔ میں تین قسم کے بندے ہیں جن کی میں خود مدد کرتا ہوں۔ ایک مجاہد ہے، ایک اس میں سے وہ بندہ ہے جو اپنا قرض اتارنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی کوئی غلام ہے، اس کو اس کے مالک نے ٹارگٹ دے دیا کہ اتنے پیسے کما کر مجھے دے دو تو تم آزاد ہو، تو یہ والی رقم جو ہے یہ ایک طرح سے اس پر قرض ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے، اس قرض سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کی مدد کرتا ہوں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمیں مدد کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں اترتی؟ اس کی وجہ، اس کی ریزن، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نیت ہی نہیں صاف کرتے۔ ہمیں اگر قرض ہے تو ہم سوچتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے اللہ سے کہ میرے اللہ اس کو جلدی اترا دے، اس کو ختم کر دے، ہماری مدد فرما۔ جب تک ہم یہ کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے سبب پیدا نہیں کرے گی۔ لوگ کہیں گے جی کہ ملک کے قرضوں کا کچھ بتائیں۔ بھئی ملک کے قرضے جنہوں نے لیے وہ اتاریں، اور یہ ایک عمل جو ہے وہ ایک شخص کے لیے ہے۔ ملک اگر آپ شریعت کے مطابق چلائیں، اس کو سودی نظام ختم کریں، یہ اللہ رسول سے جنگ کا جو نظام بنائے یہ ختم کریں، تو قرضے اترنے کے سبب میرا مالک پیدا کرے گا۔ کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ زمین اگلے گی سونا، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ یہاں سے ذخائر ایسے ملیں گے کہ ساری دنیا سے جو ہم نے قرض لیا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا نظام الٹا ہے۔ پرابلم یہ ہے، میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم قرض لوگے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ، یہ سزا، اور اللہ کے خلاف جنگ۔ اتنے بڑے الفاظ، اور پھر ہم وہ سود پر لگے ہوئے ہیں۔
کہ جو سود لے گا وہ اس زمرے میں آتا ہے۔ تو بھائی اگر ملک کا قرضہ اتارنا ہے تو اس سودی نظام سے پہلے نکلو تو اللہ میرا اسباب پیدا کر دے گا۔ اور اس کے بعد ایک عمل ہے جو استغفار ہے، یہ ایک دعا اور کثرت استغفار، کم از کم بندہ 1000 مرتبہ پڑھے۔ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا، اس کے لیے میں نہریں، باغات، باغیچے، اولاد، ہر نعمت اس کو عطا کر دیتا ہوں جو استغفار کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے، خیر کے رستے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن نماز و پابندی ضروری ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ استغفار پڑھ لیا، میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیا۔ اچھا بھائی نمازوں کی کیا روٹین ہے؟ نماز تو جی سستی ہو جاتی۔ بھائی تیرا کیا فائدہ اس عمل کا جب تو نماز کے قریب نہیں جا رہا؟ تو نماز کی سستی کو ختم کریں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم